اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو کتاب لمعہ میں احکام اموات میں ہے، اور احکام اموات میں ہمارا درس تدفین اور اس میں ہم نے بعض چیزوں کو کیا تھا، بعض مستحبات کو بیان کیا تھا، اور مستحباتی کے ذیل میں آج بھی درس ہے۔ تو صاحب شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا تھا وضع الید علیہ یعنی علی القبر مترحمن علیہ الفاظ، یعنی قبر پر ہاتھ رکھے اور اس کے لیے رحم کی دعا کرے، جیسے بھی الفاظ کے ساتھ کر سکتا ہو رحم کی دعا کرے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی وہ قبر کو دیکھے، قبر کی زیارت کرے، تو وہ ان کلمات کے ساتھ مستقبل قبلہ ہو کر دعا کرے، جو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور ولی تلقین کرے یا کسی کو کہے تلقین کے لیے، یا تو خود کرے یا کسی کو تلقین کے لیے کہے، جب لوگ پلٹ جائیں، یعنی جب لوگ دفن کر کے پلٹنے لگے پلٹ جائیں، تو ولی خود قبر کے پاس بیٹھ کر تلقین کرے یا کسی سے کہے تلقین کے لیے، اور بلند آواز میں تلقین کرے، مگر یہ کہ اسے کوئی خوف ہو، کوئی مشکل ہو، تقیہ ہو کہ میں ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تلقین کرے۔ اور ملقن جو ہے، جو تلقین کر رہا ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ چاہے وہ مستدبر قبلہ ہو یا مستقبل قبلہ ہو، یعنی چاہے روبہ قبلہ ہو یا قبلے سے کسی اور سمت میں ہو، یعنی روبہ قبلہ نہ ہو، اختیار ہے اسے، اس لیے کہ اس میں کوئی روایت معین وارد نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی کسی تعین کے لیے کوئی روایت وارد نہیں ہوئی ہے کہ روبہ قبلہ ہی ہو، ایسا نہیں۔ تعزیہ بھی مستحب ہے، یعنی تعزیت، اگر کسی کے یہاں موت واقع ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، تو مومنین کو چاہیے کہ اس کو، اس کے گھر والوں کو تعزیت دے، اس کے گھر والوں کو تعزیت دے، اہل مصیبت کو تعزیت دے، اور صبر کے لیے کہے، احسن اللہ رضاک، یعنی آپ کا صبر اللہ اس کا اچھا بدلہ دے، یا اللہ آپ کو صبر دے، آپ کا غم زائل ہو جائے، ختم ہو جائے مثلا۔ اور عزاء کہے یا عزاء کہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے مد کے ساتھ کھینچ کے کہے یا بغیر مد کے کہے۔ اور اس سے مراد یہی ہے، یعنی یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم
تعزیت پیش کرنا، یعنی انسان جب مصیبت زدہ کے یہاں جائے، جس پر مصیبت ہے، جس کے یہاں انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی کسی کی، تو وہاں پر جا کر اس صبر کے بارے میں تلقین کرے اور اسے مثلا سمجھائے، بتائے، نسبت دے اس کی اللہ کی حکمت کی طرف کہ اللہ کا حکم اس کی حکمت کی وجہ سے ہے، اس کے عدل کی وجہ سے ہے، اور اس کو وہ یاد دلائے جو اللہ نے صابرین سے وعدہ کیا ہے کہ صابرین کے لیے کیا ہے، اور جو اکابر مثلا بزرگ تھے جب ان پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا، انہوں نے کیسے جو ہے وہ صبر مثلا اختیار کیا، مثلا کربلا کا واقعہ یا اہل بیت کی مصیبتیں، وہ سب ان کے سامنے بیان کریں تاکہ اس سے مرنے والے کے جو اہل و عیال ہیں، جو ان کے اس کے قربان ہیں، لواحقین ہیں، ان کو تسکین اور تسلی پہنچ سکے، مل سکے، اور ان کے سامنے کربلا والا وہ ذکر کیا جائے تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملے اور صبر ملے۔ اور کہا گیا ہے مثلا روایت میں ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو شخص مثلا کسی مصیبت زدہ کو تعزیت دے گا تو اللہ اس کو اس جیسا ہی اجر دے گا، اور اگر کوئی کسی سکلا یعنی جس کا کوئی جوان بیٹا مر جاتا ہے، گھر میں جوان موت ہو جاتی ہے، کوئی اس ماں کو مثلا جو ہے تعزیت دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو جنت اس کے لیے یعنی بردہ، یعنی اللہ عز و جل اس کو جنت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا وہاں کی نعمتوں کے ذریعے سے۔ اور یہ سب جو ہے یہ نہیں ہے کہ مرنے بعد ہی تعزیت ہو، بلکہ تعزیت ہو، یہ نہیں تعزیت دفن سے کے بعد ہی ہو، بلکہ تعزیت دفن سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی دفن ہونے کے بعد نہیں، دفن پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ دفن کے بعد ضروری نہیں ہے، بلکہ دفن سے پہلے بھی تعزیت دی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے کوئی بھی سال ثواب بچتا ہے، دعا وغیرہ۔ احکام اموات سب کے سب کفائی ہیں، اگر واجب ہے، جو کام واجب ہے تو واجب کفائی ہے، اور اگر وہ ندب ہے، مستحب ہے، تو پھر وہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ اگر واجب ہے عمل کام کرنا تو پھر وہ واجب کفائی ہے، اور اگر ندب میں سے ہے تو پھر مستحب کام بن جاتا ہے، ایک کفائی ہے۔ کہ ید علیہ اور قبر پر ہاتھ رکھے گا، دعا کرتے ہوئے رحم کی اس کے لیے، الفاظ بما شاء من الفاظ، یعنی قبر پر ہاتھ رکھے گا اور میت کے لیے دعا کرے گا، اس پر رحم کی۔ الفاظ میں اختیار ہے کہ چاہے جیسے جو الفاظ استعمال کرے دعا میں یا رحم کے لیے اللہ سے، فضل ہو، لیکن بہتر ہے کہ الفاظ ہوں، اللہم اجعل الارض عن بیہ وسعیہ وروحہ ولقی منک مانا واسکن رحمتک متغنیہ الرحمت من سوا، اور جیسے یقول ایسا
جب بھی وہ اس کی یعنی قبر کی زیارت کرے تو روبہ قبلہ ہو کر قبر پہ ہاتھ رکھ کر کلمات کو کہے. اور ولی جو ہے مستحب ہے کہ ولی تلقین کرے اور امر ہو یا اس کو وہ اجازت دے کہے اس کو کرے میت کو بعد لوگوں کے منصرف ہونے کے بعد جب لوگ پلٹ جائیں مگر یہ کہ تقیہ کی حالت ہو تو پھر آہستہ کریں. ملقن اور اختیار ہے اگر تقیہ کی حالت ہے تو پھر آہستہ کرے, کوئی نہیں ہے تو زور سے آواز بلند کے ساتھ. الملقن اور ملقن کو اختیار ہے روبہ قبلہ ہو کے بیٹھا اس سے بار قبلہ بیٹھے اس لیے کہ روایت کوئی ایسی خاص نہیں جاتی ہو کہ کیا لہذا میں روبہ قبلہ کے لیے کوئی روایت موجود نہیں ہے. کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو معین کرے کہ روبہ قبلہ ہو یا رخ کی طرف. تعزیت مستحب ہے. اہل مصیبت کو تعزینا مومنین کو چاہیے کہ وہ یہ مستحب وہی تفعل من الصبر. وہ کیا ہے؟ صبر ہے, یعنی صبر کے لیے کہے اللہ آزاد جو پیش کرے جملے کے لیے یہ بھی اس طرح کہے اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ آپ کے اس کا اجر دے اور اللہ آپ کو اس کا بدل دے, اللہ آپ کو اسے مثلا بھلا دے, آپ اس غم کو ظاہر کر دے. یمدو و یخصا یمدو و یخصا مد کے ساتھ یا والمراد الحمل علی الصبر, اور مقصود یہ ہے کہ صبر کی تلقین ہے. صبر ہم یعنی صبر کے لیے کہے اور تسلیت کی اس امر کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف, کہ اللہ کی حکمت تھی, اللہ کا یہ حکم عدل ہی اور اللہ کے عدل کی طرف اس کی نسبت دے. دلائے اسے صاحب اعضا کو یاد دلائے جو اللہ نے صابرین سے وعدہ کیا ہے. وما خلقوا, اور چیزیں کہ جو
صبر کیا ہے، کیسے ان کو برداشت کیا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں ان پر آئی ہیں، وہ سب ان کو یاد دلائے. فمن عز مصابا فمثل اجر، صاحب آزاد کو کسی مسلمان کو تاجر دے اللہ کو، اسی کے جیسا لے گا. معلا سپلا یا بردن فی الجنہ، اور اگر کوئی سپلا کو تاجر دے تو اس کے لیے مثلا جو ہے جنت میں اجر مہیا کیا جائے گا. وحیا تعزیت مشروعۃ جائز ہے قبل کی اجماعاً، ہم سے پہلے بھی سب کے نزدیک اجماعاً. وبعد اور دفن کے بعد بھی جائز ہے عندنا، ہمارے فقہائے امامیہ کے نزدیک. وَكُلُّ اے احکام المیت، اور تمام احکام میت من فروض الکفایہ واجب کفائی ہیں. تمام احکام میت واجب کفائی ہیں اگر وہ احکام واجب ہیں، فرض ہیں، واجب کفائی ہیں. مستحب کفائی کیا ہے؟ کب؟ اگر وہ احکام مندوبہ ہیں، یعنی جو واجب ہیں وہ واجب کفائی ہیں، جو احکام واجب ہیں، اور جو مندوبہ ہیں وہ مستحب کفائی ہیں. بتا رہے ہیں کہ فرض کفائی کیا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں فرض کفائی کے بارے میں، واجب کفائی کے بارے میں. مخاطبۃ الکل، اللہ سب سے چاہتا ہے، سب کو کہا ہے اللہ عز و جل نے، سب سے خطاب ہے. بہی بہذا الفرض ابتداءً، شروع میں سب سے چاہتا ہے اللہ، سب کو کہا ہے اللہ نے. اللہ کے مخاطب اس مسئلے میں سب ہیں. اس طرح کے سب اس کو انجام دیں، سب کو. یعنی مطلوب ہے سب سے، لیکن اگر چند انجام دے دیں تو پھر وَسُقُوطُهُ بِقِيَامِ مَنْ فِيهِ الْكِفَایَہ، ساقط ہو جائے گا یہ واجب کفائی اس کے انجام دینے سے کہ جو اس کو انجام دے اور اس کا انجام دینا کافی ہو، تو پھر سب سے ساقط ہو جائے گا. مطلوب سب سے ہے، سب پر واجب ہے کہ انجام دیں، لیکن اگر ایک شخص سے انجام، جتنوں سے ایک شخص انجام دے دیتا ہے، 2 انجام دے دیتے ہیں، 4 انجام دے دیتے ہیں، تو پھر سب سے ساقط ہو جائے گا. فَمَتَى طَلَبَّ يمكن القيام غير صوتا مرابط مال فمتى جديد تلبس به، جو اس کام کو شروع کرنا یعنی شروع کرے، من يمكن قیام ممکن ہو، یعنی انجام دینا ممکن ہو، وہ انجام دینا سقط عن غیرہ، تو اس کے غیر سے ساقط ہو جائے گا. جس میں اس کے مکمل نے کی، یعنی کام شروع کر دیا، عمل انجام دینا شروع کر دیا، تو اب ساقط ہو جائے گا، لیکن
رعایت کی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے. ومطالب اتفق ذالک اسم الجمیع اتفق نہ ہو یعنی کوئی بھی انجام نہ دے, واجب کفائی کو کوئی بھی انجام نہ دے, اسم الجمیع ہو تاخر ہو سب کے سب اس کے میں ایک انجام دینا شروع کر دے سب سے ثابت ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے. اگر کوئی انجام نہیں دیتا تو سب جا رہے ہیں اس کی تاخیر سوام جس نے بھی جانا ہے ملی ہے جو مکلف